جو جی سے کھلاتا ہے مہمان کو اس کے یہاں برکتیں رحمتیں آتی ہیں، اور جو مہمان دیکھ کر منہ بناتا ہے رحمت اس کے دروازے سے واپس چلی جاتی ہے۔ کیسے کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی قسمت کتنی اچھی ہے جن کے گھروں پہ روز مہمان ہیں، اور وہ کتنے بدقسمت ہیں کہ جن کے گھر سالوں سال کوئی مہمان نہیں، اگر آیا عید بقرعید کے دن تو ساڑھو بھائی آیا۔ کون آیا؟ ہاں، اس کا نام ہی ساڑھو رکھا ہے، اچھا بولنے میں لگتا نہیں ہے۔ اور ہم زلف کہہ دو کہ بیچارے اتنا خوبصورت نام ہے، لیکن اگر کہہ دو تو سمجھے گی نہیں۔ پہلے تو اب زلف ہی بھول گئے کیا ہے، بال سے آگے نہیں بڑھے، نگاہ ڈالا تو گال تک پہنچی، اس کے آگے پہنچی تو بال تک پہنچی، اس کے آگے سب بھول گئے، اپنا سبق ہی بھول گئے۔ جس قوم کو مٹانا اس کی زبان مٹا تو قوم مٹ جائے گی۔ اردو زبان مٹا رہے، ہم خود مٹا رہے، اردو دوسروں کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میرا بیٹا کانوینٹ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتے، کانوینٹ نہیں جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ اس کو 5 منٹ اردو روز پڑھاؤ، قرآن پڑھا ہوا ہے 5 منٹ میں سیکھ جائے گا۔ میرا چیلنج ہے، قرآن پڑھا بچہ 5 منٹ روز خالی دلاؤ، سال بھر نہیں جائے گا، 6 مہینے جائے گا، اردو پڑھنا ورنہ سب آ جائے گا، 2-3 مہینے 4 مہینے میں سب آ جائے گا۔ اپنے بچوں کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، کھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر ہوتی تو وہ بھی ہم سب سوچتے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس لیے اگر کوئی مہمان بھی آیا تو ساڑھو بھائی آیا، اور بعض جگہ تو سانڈو بھائی بولتے ہیں۔ بولا یار تم نے تو ایسا لفظ بنایا ہم وزن کہ ہم زبان پہ بھی نہیں لا سکتے۔ مہمان کو جو جی سے کھلاتا ہے، کھلانے والے 2 آدمی پہنچے، وہ سانڈو بھائی پہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہاں پہنچے؟ حضرت تھانوی تو بڑے وصول کے پکے، اب وہ گاؤں کے آدمی دونوں بھائی پہنچے، بیل گاڑی لے کے پہنچے تھے۔ بیل گاڑی، ہم نے بیل گاڑی بہت سفر کیا ہے، بہت بیل گاڑی پہ چڑھے۔ تو کہا حضرت جی تاری دعوت ہے فلاں دن کو۔ تو اچھا سوچ کے بتاؤ۔ ارے سوچ کے کیا بتاؤ، دعوت ہے بس، اور چلے گئے دونوں۔ اور حضرت تھانوی تو وصول والے، ارے بھائی کہاں سے آئے، کیا ہے، کون ہوگا، کتنے آدمی ہوں گے، کون لینے آئے گا، کون لینے جائے گا، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، ساری دعوت ہے۔ اور حضرت جی سوچے تھے ایسے ہی چلے گئے، آئے چلے گئے، ان کو کچھ تو طے نہیں کیا، چلے گئے، لیکن وہ ٹائم پہ آگے کھڑے ہو گئے، جو وہ دن آیا تو کھڑے۔ حضرت جی چلو، کہاں چلو، کہا دعوت۔ حضرت نے بتایا میں نے تو ہاں نہ کی تھی، ہم نے تو ہاں نہ کی تھی، یعنی ہم نے کوئی معاملہ تم سے تھوڑا کیا کہ ہاں کیا کہ نہ کیا۔ کہا ہم یہ نہ جانے، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ ارے بیٹھو حضرت جی بیٹھو۔ حضرت مسکرانے لگے کہ عجب میزبان ہے، دیکھو گھر گئے، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ وہ کھلاتے رہو، دیہاتی لوگوں تو خوب کھانے والے، محنت کرتے تو کھاتے بھی ہیں۔ جماعتوں میں چلنے کے وقت اللہ پھر چلائے، بہت حسرت ہو گئی ہماری، اب یہ شاید حسرت ہی رہ جائے گی کیا کہ اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا صحت کی خرابی سے ایسا چھوٹا ہے، کیا کرے، تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ وہ دن سب یاد آتے ہیں، ایک ایک در پہ جانا، ایک ایک کو بلانا، کیسے کیسے نوجوانوں کی تشکیل ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، کیا کیا سیکھتے سکھاتے تھے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت دعا کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے ساتھی سمین سے کہا بھی کہ دیکھو ابھی جا رہا ہوں، اللہ پاک حج کے لیے بلا رہا ہوں، یہ دعا میری سر فہرست ہوگی کہ اللہ آپ کو پسند ہے تو مجھے قبول کر لیجیے اس کام کے لیے، تاکہ میں آؤں واپس تو پھر اللہ کے راستے میں بھٹکوں۔ تو اس وقت میں دیکھتا تھا دسترخوان پہ نئے نئے لڑکوں کی تشکیل ہوتی تھی، بعض بہت اچھا کھانے والے، خوب کھاتے تھے۔ تو دیکھا تو وہ کیا ابھی ناشتہ تو جماعت آئی تھی، بیچارہ نیا لڑکا تھا، وہ خوراک اچھی تو 22 پاؤ اکیلے کھا گیا ہے۔ اب وہ تو کھائے گا ہی، اس کو کیا ہے، وہ تو کھاتا ہے تو کھائے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں دسترخوان پہ کون سا لڑکا کون سا جوان اس میں زیادہ کھاتا ہے، تو میری نگاہ رہتی تھی، اور جب دیکھ لیتا زیادہ کھاتا دوسرے ٹائم اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، چلا بھائی میرے ساتھ بیٹھ، کیونکہ میں نے بڑوں سے سب سیکھا، کھانا بھی سیکھا ہے کہ دسترخوان پر کھائے تو اپنی جتنا کھاتے ہیں، 2 روٹی کھانا ہے 2 روٹی کھائیں گے، لیکن 22 پاؤ والے کا ساتھ دیں گے، وہ سمجھے گا 22 پاؤ انہوں نے بھی کھایا ہے، یہ سیکھا ہے، سب سکھاتے ہیں، اللہ والے سب سکھاتے ہیں۔ تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھاتا، لوگ ہاتھ اٹھانے اٹھ جاتے، ہاں میں اٹھ جاؤ مجھے تو ابھی اور کھانا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں، اطمینان سے کھاتا رہتا، میں اپنا جو کام کرتا رہتا ہوں، سمجھتا یہ بھی کھا رہے ہیں،
ہم یہاں کھلانا بھی سکھاتے ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے, ہم نے بزرگوں سے سنا. حضرت مولانا الیاس صاحب کا دسترخوان تو بڑا لمبا تھا. حضرت شیخ کو بازو میں بیٹھایا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو بھتیجے ہوتے تھے, ساتھ میں بیٹھایا کہ باؤ تم یہاں آؤ, بیٹھو میرے ساتھ. پلیٹ میں دونوں نے ہاتھ چلانا شروع کیا. کھانے سے فارغ ہو گئے, جب مہمان بھی اٹھ گئے اور حضرت بھی اٹھنے لگے تو حضرت شیخ نے کہا, حضرت جی چچا جان آج تو آپ نے کھانا بہت تھوڑا کھایا. فرمایا میرا روزہ تھا, میں نے کھایا ہی نہیں. سمجھے, ایسے دل جوئی کرتے تھے. سب فن جانتے اللہ والے, سب ڈھنگ جانتے ہیں. اس میں خاص طور سے لوگوں کا دل میرے سے نہ ٹوٹے, یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. لوگوں کا حق نکلتا نہ ہو تو بھی دے دے, یہ سب سے زیادہ سبق یاد انہیں ہوتا ہے. اور ایک واقعہ آ گیا اور اس کو سن لو. وہ تو بادشاہ وہیں بیٹھا ہے, ابھی کھاٹ پر بیٹھا رہنے تو تھوڑی دیر تھکا ہوا ہے, ایک گلاس اور پیے گا, کیا کرے گا, اس کو وہیں بیٹھا رہنے دو. اب یہ دونوں بھائی کھلاتے رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غریبوں کی دعوت بہت اچھی. غریب اپنے ہاتھوں سے اخلاص کے ساتھ کھلاتا ہے, مالدار نوکروں کو کھلانے کے لیے لگاتا ہے. اب ڈالتے رہے, حضرت جی کھاؤ, حضرت جی کھاؤ. جب دیکھا حضرت تو کھا ہی نہیں رہے, حضرت اب بس ہو گیا بھائی, کتنا کھاؤں گا, اب اٹھاؤ لے جاؤ. تو دونوں بھائی نے ایک دوسرے کی طرف سے دیکھا اور کہا حضرت ٹھاٹا, حضرت کے ٹھاٹے, یعنی حضرت بہت اچھا, اس کے ٹھاٹ واٹ بھی بہت اچھے, یعنی اچھے کپڑے میں رہتے, صاف ستھرے رہتے. گندا رہنا ایمان والوں کی علامت نہیں, ایمان والوں صاف ستھرا رہتا ہے. پرانا کپڑا لیکن دھلا صاف ستھرا. کیا کہا حضرت, غور سے سنو, حضرت نے کتاب میں لکھا ہے, میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت ٹھاٹا, حضرت کے ساتھ حضرت کے ٹھاٹے, مگر کھانے میں تو گانڈو ہی نکلا. حضرت نے نقل کیا کہ کیا اخلاص ہے ان کا, کہ برا لینے کے بجائے, ان کے الفاظ نہیں ہے لیکن وہ کیا پیار سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کاش اور کھا لیتا تو اچھا, ہمارا جی خوش ہوتا, مگر کھانا تو اتنی تھوڑا سا کھاتا ہے. سمجھے آپ, اخلاص کی ایسی بات بھی جی کو خوش کرتی ہے. اور آداب القاب لگا کر جی میں چھری چلانا, دل میں کھوٹ رکھنا, یہ دل کو بتاتا ہے کہ کھوٹ ہے, کھوٹ آ رہی ہے, کھوٹ آ رہی ہے. دل کو بہت سینسٹیو بنایا اللہ نے, یہ بہت حساس ہے. ظاہری الفاظ سے نہیں آدمی کو متاثر کر سکتے ہیں, قلب سے متاثر کر سکتے ہیں. دل کی سوچ کا اثر پڑتا ہے, دل کی سوچ کا اثر پڑتا ہے.